بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، 29 نومبر قریب آ رہی ہے، حالات اتنے ہی ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، اتنے ہی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہاتھیوں کی لڑائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور گرگے 12 دیدہ والا حال ہے کہ جس کی آنکھ بند ہوئی اور اس پہ باقی جو ہیں وہ جھپکیں اور اس کو کھا پی جائیں، چیڑ پھاڑ کر دیں۔ یہ اس وقت کی پالیٹکس ہے، اور 29 نومبر تک یہی سچویشن رہے گی تا وقت کہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ نہیں ہو جاتا۔ نئے آرمی چیف کی تقرری تک یہ گھمسان کا رن پڑا رہے گا۔ یہ میں آپ کو بڑے کلیئرلی بتا رہا ہوں۔ اب ذرا اسی لیے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بارگیننگز کی جا رہی ہیں، اور بس لین دین، وعدے وعید، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو ایک الگ داستان ہے، وہ آپ کو سناؤں گا، بلکہ بڑا ٹائم ہے ابھی اس میں۔ انشاءاللہ ان ڈیٹیلز آپ سے ڈسکس کروں گا، اور سب کچھ، ساری چیزیں سب سے پہلے بتاؤں گا۔ بہرحال کل عمران خان صاحب نے پشاور جلسہ کیا، اور اس وقت اس سے پہلے وہ فیصل آباد میں جلسہ کر چکے تھے۔ فیصل آباد کے بعد جو آگ بھڑکائی گئی اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی غدار ساز فیکٹری سے، تو اس کا جواب کل عمران خان صاحب نے دیا، اور پہلے سے علم تھا کہ آج عمران خان صاحب ذرا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، اس لیے جناب اس سے پہلے ہی بندوبست کیے جا چکے تھے کہ عمران خان صاحب کی آواز کم سے کم سنی جائے اور کم سے کم لوگوں تک پہنچے۔ لیکن تمام کے تمام جو انتظامات تھے، اقدامات تھے، وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور عمران خان کی آواز جتنی دبائی جا رہی ہے وہ اصل میں عمران خان کی آواز نہیں ہے، وہ آواز ہے ایک ایسے پاکستانی رہنما کی، ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر کی جو کرپٹ نہیں ہے، جو کرپشن نہیں کرتا، اور جو اصولوں پہ بات کر رہا ہے، جو قوم میں شعور اجاگر کر رہا ہے، قوم کو صحیح بات بتا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جن سیاستدانوں سے، جن حکمرانوں سے پالا پڑا تھا، وہ کرپٹ تھے، ان کی پالیٹکس کرپشن سے شروع ہوتی تھی، کرپشن پہ ختم ہوتی تھی، لوٹا کریسی سے شروع ہوتی تھی، لوٹا کریسی پہ ختم ہوتی تھی، ججوں جرنیلوں کو خریدنے سے شروع ہوتی تھی، ججوں جرنیلوں جرنلسٹوں کو خریدنے پہ ختم ہوتی تھی۔ یہ پالیٹکس تھی، اور سٹیٹس کو توڑنے کے لیے میدان میں اترے عمران خان صاحب۔ وہ ذرا ہضم نہیں ہو رہے۔ اب انہوں نے جو کچھ تقریر کرنی تھی وہ پہلے سے اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے جب پارٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ جناب اس کا کیا کیا جائے، اس سوال کا کیسے جواب دیا جائے، تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، پشاور میں ذرا چیزیں کلیئر بھی کروں گا، اور میسج بھی جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ یہ کہ اس سے پہلے تمام ٹی وی چینلز کو پہلے تو یہ احکامات گئے، حکام والا کی طرف سے حکم آیا گیا کہ جناب بالکل عمران خان کو ایک قریب بھی نہیں پھٹکنا، ان کی گفتگو، ان کی تقریر ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کرنے ہیں اور توڑ کے پیش کرنی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ اور کہیں کچھ ٹی وی چینلز کو، کچھ میڈیا ہاؤسز کو اتنا دبایا گیا تھا کہ وہ تو پشاور جلسے کے قریب بھی نہیں گئے۔ یہ تھی صورتحال۔ اب اس کا جواب کیا ہوا؟ اس کا جواب ظاہر ہے لوگوں کے پاس، میں نے پہلے بھی بتایا کہ تقریباً 15 کروڑ لوگوں کے پاس سمارٹ فون ہے، 15 کروڑ لوگوں کے پاس، اور وہ سب کے سب پڑھے لکھے ہیں۔ اور ایک اور بھی ہے کہ یہ جو آواز، تقریر سنی جاتی ہے، گفتگو سنی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ خواندہ اور نہ خواندہ وہ صرف اخبار نہیں پڑھ سکتے لوگ، لیکن سن سکتے ہیں، اور ان کی اپنی زبان ہے، قومی زبان ہے، وہ سارے سنتے ہیں، دور دور تک آواز جاتی ہے۔ لہذا طریقہ کار یہ طے ہوا، پہلے تو ٹی وی چینلز کو حکم دیا گیا، اور کل پھر بول نے دکھایا، اور بول کی ویورشپ ناقابل یقین حد تک وہ اوپر تھی۔ یہ تھا سچویشن، اور باقی ٹی وی چینلز کو خاموش کروا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے یوٹیوب چینل۔ یوٹیوبس پہ بھی کل پاکستان میں بدترین دن تھا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے، یوٹیوب اور
دیگر سماجی رابطے کی ویب سائٹس. یوٹیوب کو تو بالکل بلاک کر دیا گیا اور سینکڑوں جو تھے کیا کہنا چاہیے سینکڑوں کمپنیاں ان کے ذریعے بند کیا گیا. جہاں جہاں سے یوٹیوب کی نشریات آ رہی تھی بند کر دیا گیا. اور اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں یوٹیوب پہ موجود تھے. انہوں نے تقریر سنی، انہوں نے خطاب سنا، اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے شہر میں بیٹھ کے سنا. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک پشاور جلسے کو تقریباً کوئی 18-20 گھنٹے ہونے کو ہیں. 18-20 گھنٹے ہونے کو ہیں. تو اس وقت سے لے کے اب تک کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کی تقریر سن چکے ہیں، ان کی آواز پہنچ چکی ہے. اور جس چیز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ بالکل نہیں آن ایئر ہونی چاہیے، وہ تھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں ان کی گفتگو. اور انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف کی تقرری ایک سابق صدر جو کہ ملزم ہے اور ایک سابق وزیر اعظم جو کہ مجرم ہے، سزا یافتہ، افواج پاکستان کا سپہ سالار کی تقرری کا اختیار ان لوگوں کو کیسے دیا جا سکتا ہے. تو یہ انہوں نے کل بڑی ڈیٹیل بات کی. میں اب اصل موضوع جو ہے وہ ہے کہ یوٹیوب بند کر دیا گیا کہ لوگوں تک یہ آواز نہ پہنچے، لوگوں تک حقائق نہ پہنچے. اب یہ ممکن نہیں رہا، یہ بات میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہوا جو ہے، ہوا کا راستہ بھی نہیں روکا جا سکتا، پانی کا راستہ بھی نہیں روکا جا سکتا، اور طوفان کا بھی راستہ نہیں روکا جا سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ طوفان کے آگے یا پانی کے آگے یا سیلاب کے آگے یا سونامی کے آگے کوئی بند باندھا جا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ہوا میں چلنا ہے تو پھر وہ چلتی ہے، تو ہوا چلنی ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا پیچھے جو عقل کے اندھے ہیں ان کو بتاتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، براہ راست ڈکٹیٹرشپ بھی اور انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ بھی. اس وقت انڈائریکٹ بدترین آمریت مسلط ہے، بدترین آمریت مسلط ہے، اور میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور گن پوائنٹ پہ توپوں کے سائے میں جو ہیں وہ منوائی جا رہی ہیں باتیں. اب وہ کیا کریں میڈیا ہاؤسز؟ کچھ تو مجبور ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مال کما رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. پچھلے 5 سال جو تھے نواز حکومت کے، اس میں 5 سالوں میں 40 ارب روپیہ میڈیا ہاؤسز میں تقسیم کیا گیا تھا اشتہاروں کی مد میں. یہ تو صرف اشتہاروں کی مد، انڈائریکٹ کتنے اربوں خربوں کا فائدہ پہنچایا گیا وہ ایک الگ داستان ہے. تو جہاں نوٹوں کی بوریاں جو ہیں وہ کھول دی جائیں، 40 ارب، امیجن کریں یہ ہمارے اور آپ کے پیسے تھے، ہمارے اور آپ کے پیسے جو اس کام کے لیے. اب پھر وہی چیز ہو رہی ہے، میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے جہاں برائب کرنا ہے وہاں برائب کیا جا رہا ہے، جہاں بزنس دینا ہے وہاں پہ بزنس دیا جا رہا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو پھر گن پوائنٹ پہ دھمکایا جا رہا ہے، اور اس کا اثر ہو رہا ہے. بہرحال لیکن عمران خان کی تقریر جو جی وہ دنیا جہان میں پھیل گئی. عالمی تنظیمیں جو انسانی حقوق کی وہ مذمت کر رہی ہیں. یوٹیوب نے تصدیق کر دی، انہوں نے معذرت کی کہ پاکستان میں ہم اس وقت سے اس وقت تک نہیں دیکھ سکے، ہماری سروس نہیں آ سکی، وہ الگ ایک داستان ہے. اور اس 2 گھنٹوں میں جو یوٹیوب سروس بند کی گئی، آپ کو پتہ ہے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ زر مبادلہ جو پاکستان کو آتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، اس سے لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے یہ 2 گھنٹوں میں. اس کا کون ذمہ دار ہے یہ کوئی پتہ نہیں. یہ سب کچھ ہوا بغض عمران میں، عمران خان سے بغض، اناد، انتقام اس وجہ سے ہوا. اب ذرا تھوڑا سا تاریخ، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب جو عقل کے اندھے ہیں سب کے سب، ان سے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی 1947 میں، تو کیا اس وقت کوئی پاکستان ٹیلی ویژن تھا یا الیکٹرانک میڈیا تھا یا سوشل میڈیا تھا؟ تو اس وقت بھی یہ آواز نہیں دبائی جا سکی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز، علامہ اقبال کا خواب بر صغیر کے طول و عرض میں پھیل گیا تھا. اس وقت صرف ایک ریڈیو ہوتا تھا اور وہ بھی سینسرڈ، اس میں بھی سینسرشپ ہوتی تھی. لیکن تحریک پاکستان چلی اور پھر دنیا نے دیکھی اور پاکستان بن گیا. اس کے بعد آگے بڑھیں، کیا 1953-54 کی جو تحریک چلی اس میں الیکٹرانک میڈیا تھا؟
प्रिंट मीडिया था या डिजिटल मीडिया था या सोशल मीडिया था, कुछ था, लेकिन तहरीक चली। आगे चले, फिर अयूब खान साहब के खिलाफ तहरीक चली। उस वक्त क्या इस तरीके से ये वजह बनी, लोग निकले सड़कों पे और हवा चली और तख्ता उलट के रख दिया, अयूब खान साहब को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। फिर आगे आए 1977, फिर 74 में तहरीक चली। क्या वो रुक गई थी? क्या ये यूट्यूब और ये सारी चीजें? नहीं, ना उस वक्त टीवी था, ना उस वक्त डिजिटल मीडिया, ना यूट्यूब, कोई चीज नहीं थी। इसके बावजूद तहरीक कामयाब हुई। फिर 1977 में तहरीक चली। क्या वो तहरीक रुक गई थी? क्या अवाम को बंद कर दिया गया था? क्या वो उस तहरीक का गला घोंटा गया था? बिल्कुल नहीं। इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा और मार्शल लॉ नाफिज किया गया। उससे आगे आ जाए, वकला तहरीक, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने, आजकल तो एक एक टीवी बंद किया जा रहा है, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर की जब इमरजेंसी नाफिज की, सारे टीवी चैनल्स बंद कर दिए गए थे, तमाम टीवी चैनल्स बंद कर दिए गए थे, बिल्कुल यकसर। तो क्या वकला तहरीक रुकी? उस वक्त तो ये आपका सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, डिजिटल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, तो क्या वो तहरीक रुक गई थी? परवेज मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए। तो अब फिर मैं ये कहता हूँ, आपने यूट्यूब बंद कर दिया, आपने टेलीविजन चैनल बंद कर दिए, आपने एंकर्स ऑफ एयर कर दिए, आपने बगावत के मुकदमात दर्ज कर दिए, आपने बेलिबास कर दिया, आपने तशद्दुद किया, आपने गैर इंसानी सलूक किया। इन सब के होते हुए उस आगे मजीद आपने रिस्क छीना लोगों का। 300 खानदान रिटायर्ड फौजी बुजुर्गों का पेंशन बंद की, उनका सोशल बाइकाट किया, उनका नाटका बंद किया हुआ है, उनको उनके बोलने पर पाबंदी है, ये सारा कुछ कर दिया गया है। तो मैं इस तरफ इतना कहूँगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये तहरीक चल रही है और चल पड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मर्जी बंद करके देख लें, माजी में भी इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला था और अब भी रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। ये तहरीक इसी तरह चलती रहेगी, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आप एक बंद करेंगे, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा बंद करेंगे, तीसरा शुरू हो जाएगा। आप 4 एंकर्स को ऑफ एयर करेंगे, 6 और आ जाएंगे। ये कभी भी नहीं रुकना, ये जो है तहरीक। तो इसलिए ये जितने भी आप इक़दाम करेंगे, मनफी हरबे इस्तेमाल करेंगे, सिवाय इसके कि अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान फासले बढ़ेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान फासले बढ़ेंगे, क्योंकि आप उन लोगों की आवाज़ को बंद कर रहे हैं, उन टीवी चैनल्स को बंद कर रहे हैं जो अफ़वाज पाकिस्तान, जो रियासत पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के मुहाफ़िज़ थे, उनके तर्जुमान थे, उनका नैरेटिव, उनका परसेप्शन उजला उजला दिखाने में पेश रहते थे। आप उन एंकर्स को दबा रहे हैं, उन एंकर्स के, उन मीडिया पर्सन के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज कर रहे हैं जो आपकी तर्जुमानी करते थे। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जो इस वक्त इनकलाब की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये इनकलाब ने आगे ही जाना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप समझदार लोग हैं और बंद कमरों में बैठ के आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का, ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं चलता। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को नहीं पता चला था कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि पता चलने नहीं दिया गया था। और जनरल अयूब खान को भी नहीं पता चला था, उनको भी नहीं पता चलने दिया गया था। वो तो उनके एक बच्चे ने बताया था, नवासे ने, पोते ने, कि जनाब जब उसने वो नारा लगाया जो बाहर लग रहे थे, तो तब पता चला था। तो इसलिए अभी भी हालात ऐसे ही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।